الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا. ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں سب سے اونچا اور بڑا مقام عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال کے اعتبار سے، فضل و کمال کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام میں کسی کو نہیں دی. یہی ہمارے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. چند جملوں میں اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دلارا اور پیارا نبی عطا فرمایا کہ وہ نبی اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، بیٹھے تو زمین کو تسکین ہو جائے، وہ نبی ہنس دے تو جنت مچلنے لگے، غصے میں آ جائے تو جہنم ابلنے لگے، وہ نبی ہاں کہہ دے تو حلال بن جائے، نہ کہہ دے تو حرام بن جائے. وہ نبی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی ہے، رسولوں کے سرتاج، غریبوں کے والی، یتیموں کے مولا، ضعیفوں کے ملجا، ہادیوں کے ہادی اور روشن کے پیمبر ہے. اس نبی علیہ السلام کے بارے میں میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، ہم سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل، نمونہ اور ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنایا ہے. اگر دنیا میں کوئی مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. بغیر اتباع رسول کے اور بغیر پیروی رسول کے دونوں جہان کی کامیابی ملنا مشکل ہے. کسی نے کہا ہے دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے منظور ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. تو دنیا میں کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آج اصلاح معاشرہ اور سماج کا سدھار اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو بغیر سیرت رسول کے معاشرے کی اصلاح اور سماج کا سدھار نہیں ہو سکتا. اس وقت جمعیت علماء پورے مہاراشٹر میں اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم چلا رہی ہے. جمعیت علماء اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم دونوں ایک ساتھ چلاتی ہے. وہ اس لیے کہ جمعیت علماء کے اکابرین کا یہ نقطہ نگاہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح، سماج کا سدھار بغیر سیرت رسول اللہ کے ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم سیرت پر عمل کریں گے، رسول اللہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں گے، تبھی کہیں جا کر معاشرے کی اصلاح اور سماج کا سدھار ہو سکتا ہے.
اسی کے پیش نظر جمعیت علماء نے پورے مہاراشٹر میں اصلاح معاشرہ، سماج سدھار اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مہم جاری رکھی ہے، اور اس کے مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے قصبات میں، چھوٹے بڑے شہروں میں عالیشان پروگرام ہو رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں بندگان خدا اور فرزندان توحید ان پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں دختران اسلام اور خواتین اسلام ان پروگراموں سے استفادہ کر رہی ہے۔ یہ جمعیت علماء کی بہت بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ جمعیت علماء کا ماننا ہے کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہے، یہ موجودہ حالات میں جو مسلمانوں پر پریشانی اور مصیبت کے بادل منڈلا رہے ہیں، اگر اس کو دور کرنا ہے تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اللہ کی بندگی کی طرف آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ اسی سلسلے میں جمعیت علماء نے 40 دن کا پروگرام پورے مہاراشٹر کے حساب سے ترتیب دیا ہے۔ 5 اکتوبر سے لے کر 15 اکتوبر تک مراٹھواڑے میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ 16 اکتوبر سے 25 اکتوبر تک کے ودربھ کے علاقے میں مہم چلے گی، اور 26 اکتوبر سے لے کر 5 نومبر تک کے پچھم مہاراشٹر میں جمعیت علماء کی یہ مہم جاری رہے گی، اور اس کے بعد 6 نومبر سے انشاءاللہ 15 نومبر تک بمبئی اور اس کے مضافات میں جمعیت علماء کا یہ کاررواں اصلاح کی کوششوں میں انشاءاللہ سرگرم عمل رہے گا۔ تمام علماء کرام کے مختلف مقامات پر جمعیت علماء کے زیر اہتمام عالیشان پروگرام ہوئے، مستورات کے پروگرام ہوئے، عوام الناس کے لیے اجلاس کا انتظام کیا گیا، لیکن جمعیت علماء کے اکابرین، جمعیت علماء کے ذمہ داران کی یہ فکریں اور کوششیں ہے کہ ہماری یہ مہم صرف مہم کے حد تک نہ رہے، بلکہ یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرے۔ اس کے لیے جمعیت علماء نے کئی طرح کے پروگرام مرتب کیے ہیں کہ ہر مسجد میں ہفتے واری 15 روزہ یا ماہانہ درس قرآن کا نظام شروع کیا جائے، ہفتے میں 1 مرتبہ درس حدیث کا نظام شروع کیا جائے، درس فقہ کا نظام شروع کیا جائے، مہینے میں 1 مرتبہ کم از کم خواتین کو جوڑا جائے۔ اسی طرح کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو مہینے میں 1 مرتبہ کہیں جوڑ کر ان کو ان کے لائن کی تربیت دی جائے، نوجوانوں کا خصوصی جوڑ رکھ کر ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، اور نوجوان جو بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے وہ کسی طرح سے رک جائے۔ اسی طرح اس وقت فتنہ ارتداد بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان بچیاں غیر مسلم بچوں اور لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہے، اپنا مذہب تبدیل کر رہی ہے۔ اس پر بھی جمعیت علماء بڑی حساسیت کے ساتھ امت کو فکر دلا رہی ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرے، اور اس وقت جمعیت علماء کے اکابرین کی سوچ اور ان کی فکر یہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے ہر مسلمان کا دین، ایمان اور عقیدہ کیسے محفوظ رہے، اور اس کے لیے ہم کیا کوششیں کر سکتے ہیں۔ تو جمعیت علماء ان تمام کاموں کے تحت سرگرم عمل ہے۔ جگہ جگہ لوگ جمعیت علماء کے اس کام کو خوش دلی کے ساتھ قبول بھی کر رہے ہیں، اور جمعیت علماء کے اس کام کی تائید بھی کر رہے ہیں، اور جمعیت علماء کے کارواں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم جمعیت علماء کے خدام تمام مسلمان بھائیوں سے، تمام مسلمان بہنوں سے اس بات کی دردمندانہ اپیل اور درخواست کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر لے، قرآن کریم کے آئینے میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں
اپنی زندگی کو ٹٹولنے کی کوشش کرے اور جو پیغامات ہمارے اکابرین کی طرف سے دیے جا رہے ہیں ان پیغامات پر عمل کرے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چین، سکون، عافیت کی زندگی نصیب فرمائے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نجات، مغفرت اور جنت کا پروانہ عطا کرے گا۔ ہمیں امید ہی نہیں، یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے دنیا کے اندر ایک صالح معاشرے کا انقلاب برپا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔